الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ، نولیہ، ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف وہ پھرے گا، ونصلہ، اور ہم جھونکیں گے، داخل کریں گے اسے، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس شخص کے متعلق بات کی ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت اس انداز میں کرتا ہے آپ کے بالکل مقابل میں آ جاتا ہے، کیونکہ یشاقق اس کا جو مادہ ہے شین قاف ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ، تو گویا کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل آ گیا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ تو ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں آ جائے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کے راستے کی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کیا کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ ان کی اتباع کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ تو انہوں نے 9 مرتبہ قرآن کریم پڑھا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے کو، ان کے طریقے کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ان سے کوئی سوال کرتا تھا، وہ سب سے پہلے کہاں سے تلاش کرتے تھے؟ قرآن کریم سے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ قرآن کریم انہوں نے پڑھا، یعنی کہ جب تک ان کو اس چیز کا واضح جواب نہیں نظر آیا، قرآن کریم کو بار بار وہ پڑھتے رہے، اور پھر 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت واضح کی جائے گی، واضح کی جائے گی، کیونکہ اکثر ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو دین پڑھتے ہی نہیں، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ جمعے کی کیفیت کو آپ لے لیجئے، صرف اہل الحدیث مساجد کے اندر کچھ اہتمام اس چیز کا لوگ کرتے ہیں کہ پہلے آ جاتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیگر مساجد کے اندر آپ چلے جائیں، جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے تو لوگ قمیضیں پہن کر بھاگنا دوڑنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب امام ممبر سے اتر کے نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہو۔ نہ ہم نے جمعہ سننا ہے، نہ ہم نے وعظ و نصیحت سننی ہے، نہ دروس کے اندر جانا ہے، نہ خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو دلیل بنا لیتے ہیں
کہ جی جتنا قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے نہیں، حدیث کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اللہ رب العالمین کی آپ کے اوپر حجت قائم نہیں ہوگی۔ کل اللہ کے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں معذور ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیے، علماء نے آج کے دور کے متعلق یہ وضاحت کر رکھی ہے کہ اس دور کے اندر یہ عذر کسی شخص کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے دن کہہ سکوں گا کہ میرے پاس راستہ نہیں آیا تھا، ہدایت میرے پاس نہیں آئی تھی، میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ راستہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے۔ اب تو بالکل واضح، کلیئر ہر چیز۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہاتھ کے اندر ہے، آپ کی پہنچ کے اندر ہے، صرف 2 الفاظ لکھیں بھی نہ، بولیں، آپ کو پوری ڈیٹیل ہی آپ کو لا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو مزید جانے کی ضرورت بھی نہیں، یعنی اب وہ چیز بھی نہیں ہے کہ آپ جائیں گے بخاری کی کتاب خریدیں گے، کھولیں گے، نہیں، مسلم کھولیں خریدیں، نہیں، یہ آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے۔ ایسی ایپس تیار کی گئی ہیں جس کے اندر صحیح احادیث کا انتخاب کرتے ہوئے ان کو جمع کر دیا گیا، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ حکم بھی لگا دیا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، تاکہ پڑھنے والا خود بھی فیصلہ اسی وقت کر سکتا ہے کہ یہ روایت درست ہے، ضعیف ہے، کیا ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی بندہ اگر یہ کہے کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی، مجھے نہیں پتہ لگا حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، نہیں۔ اور ایسے بندے کے لیے پھر ہماری ذمہ داری یعنی یہ بنتی ہے ہم اس کے اوپر واضح کریں، اس کو بتلائیں۔ اور یہ کب بتلایا جائے گا؟ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا جو شریعت کے مخالف ہوگا، تو اس کو بتلایا جائے گا کہ آپ کا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے، آپ کا یہ عمل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ وَيَتَّبِعْ کیا نام ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کو اس کے لیے واضح کرنا ہے، کھولنا ہے، بیان کرنا اس کے لیے، تاکہ وہ بندہ معذور نہ رہ سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، تو آپ یعنی کہ دشمنیوں والی احادیث تو بڑی جلدی نکال کے لے آتے ہیں۔ اور آپ کو دیکھیں ایسی روایات جو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی نہ ہو، آپ کو وہ طبقہ بتا رہا ہوگا جس کو دین سے تعلق بھی نہیں ہے، جی فلاں کا اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے، فلاں کا یہ ذکر ہے، حدیث نمبر بھی یاد کر لیتے ہیں، حدیث نمبر بھی یاد ہوتا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ شیطان اس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہماری تحقیق کیا ہے؟ حدیث نمبر تک ہمیں یاد ہوتی ہے۔ اور اگر مثال میں نماز روزانہ پڑھتا ہوں، میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میری نماز کیا وہ واقعی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی پر میرا عمل ہے یا نہیں ہے، کبھی میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور پھر ہم بھی خاص طور پر ہم کرتے تو ہیں، کیا کبھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ حدیثیں پوری پڑھ کے دیکھی، یا صرف مولوی صاحب نے ہمیں بیان کر دیا کہ جی نماز اس طرح پڑھنی، نبی اسلام نے پڑھا؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اب تو ایسی مطلب کتابیں بھی باقاعدہ نمازوں کے متعلق پورے مسائل پر الگ الگ کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو ایک مرتبہ ضرور اپنے مطالعے سے ہمیں ایسی کیا نام ہے کتب گزارنی چاہیے جس کے اندر مکمل طریقہ حدیثوں کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا ہو، تاکہ ہمیں شرح صدر ہو سکے۔ کوئی ہمیں اگر دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرے تو ہمارے سامنے نہیں روایت ہو، ہم کہیں کہ نہیں حدیث ہم نے پڑھی ہے، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اور ہم نے دیکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہی درست ہے، یہ درست نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب مطالعہ آپ کریں گے، کتاب کو آپ پڑھیں گے۔ تو اس لیے ہر فن کی کم از کم ایک کتاب کو پڑھنا، یعنی مسائل کی، سمجھ لیں، فن چھوڑیں، فن تو یعنی علماء کا کام ہے، مسائل کی کم از کم ایک کتاب پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے کہ ضروری ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اور یہ عادت ہمیں بنانی چاہیے کتب کے مطالعے کی۔ اور یہ کتب جو لکھی جاتی ہیں یہ بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کر کے یہ لکھی جاتی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صفحات یہ 20 صفحوں پر آ گئی، یہ 150-200 صفحے پر آ گئی، یہ تو بس عالم نے جلدی جلدی میں لکھ کر دے دی ہوگی۔ نہیں، بڑی محنت اس کے پیچھے، ایک ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا مطالعہ ہوتا ہے ان کے پیچھے، اور پھر وہ بار بار پڑھ کے لکھ کر پھر اس میں سے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات ایسی نہ لوگوں تک پہنچے جو غلط ہو۔ پھر حدیثوں کی چھان بین کرنا، اس کو اچھی طرح چیک کرنا، اس کے حوالوں کو چیک کرنا، تو یہ ایک بڑی کیا نام ہے محنت طلب بات ہوتی ہے۔ اور اس کا پھر ہمیں صلہ ان علماء کو کس طریقے سے دینا چاہیے، اس کا مطالعہ کر کے۔
تو یہ کیس کب ہوگا؟ جب ہم من بعد ما تبین لہ الہدی کی نظر سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، کتب کا مطالعہ کریں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر علماء نے بالاتفاق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مراد لیا ہے، کیونکہ اس وقت مومنین صحابہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، اور ان کے راستے کی اتباع اللہ رب العالمین نے فرمایا کرنی ہے، جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ اور ان کا راستہ کیا تھا؟ یہ وضاحت بھی سمجھ لیجئے، ان کا راستہ قرآن تھا، ان کا راستہ حدیث تھی۔ اس چیز کی وضاحت میں آپ کے سامنے بس مختصراً کر دیتا ہوں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے جی قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، سنت جس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اجماع دلیل ہے، قیاس دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، 9 دلائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ دلیلیں ہیں۔ اس کے اندر اصل جو دلیل ہے صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، اصل دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ باقی جو 7 دلیلیں رہ جائیں گی وہ تابع ہیں قرآن اور حدیث کے، یعنی آپ کا اجماع ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے اوپر پرکھ کر کہ جس چیز پر اجماع کیا گیا۔ مثال ہے، آج لوگوں نے اجماع کیا ہوا ہے مرنے کے بعد جی ہم نے تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، اجماع ہے، امت کی اکثریت کرتی ہوئی آ رہی ہے، تو کیا اس اجماع کو آپ کہیں گے درست ہے؟ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی ہماری کتنی رسومات ہیں، ہم مطلب ہر گھر کے اندر ہو رہی ہے الا ماشاء اللہ کوئی گھر بچا ہوا ہو، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شادی کی رسم، کوئی نہ کوئی رواج موجود ہے، تو کیا ہم وہ کہیں گے یہ اجماع ہے اور اس کو مان لیں گے کہ ساری امت یہ کرتی ہوئی آ رہی ہے؟ نہیں، ان چیزوں کو ہم پرکھیں گے، کس پر؟ قرآن پر، حدیث کے اوپر، کہ یہ جو بات جس کے اوپر لوگ جمع ہو چکے ہیں تو کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے، حدیث کے اندر کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ قیاس وہ بھی اسی طرح ہے، باقی جو دلیلیں ہیں وہ سب کی سب یہ تابع ہیں قرآن اور حدیث کے، یعنی اصل قرآن اور حدیث ہی۔ اور اسی وجہ سے جو آپ نے ایک جملہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ اہل الحدیث کے 2 ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اصل جو ہے بنیاد ہمارے نزدیک یہی 2 ہیں، باقی جو ہیں ہم ان کو دلیلوں کو ان کا انکار نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کو ہم قرآن کے مطابق مانتے ہیں اور اس کو حدیث کے تابع مانتے ہیں، جو ان کے مطابق ہوگی تسلیم کر لی جائے گی اور جو نہیں ہوگی نہیں مانی جائے گی۔ اور دوسری بات، اجماعی مسائل امت کے ہے ہی نہیں، اگرچہ بہت سے امام ابن عبد البر جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ اکثر عبارات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اجماعت الامت، ٹھیک ہے، امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ علماء کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کبھی بھی کسی مسئلے پر اتفاق ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کی شاہد موجود ہیں۔ آپ یعنی کہ کتب فقہ کا مطالعہ کر لیں، اس کے اندر واضح طور پر ایک مسئلہ پڑھ لیں، آپ کو اس کے مخالف لازم ملے گا۔ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخالف پھر کوئی نہ ہو، سب کے سب علماء اسی کے اوپر متفق ہو۔ تو اس لیے اجماع سے مراد یہاں پر صرف اجماع صحابہ ہے، کہ صحابہ جس کام پر انہوں نے اجماع کر لیا، جن پر اتفاق کر لیا ہے، وہ دلیل ہے۔ اس کے بعد والے جو اجماع ہیں وہ دلیل نہیں ہیں، ہم ان کو پرکھیں گے قرآن پر، حدیث کے اوپر۔ وگرنہ یہ جو چند مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہاں پر شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری مثالیں اس طرح کی نقل کی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں اور ان کے اوپر وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ اجماعی مسائل ہیں، اور وہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی نہیں ہے، حدیث کے ساتھ نہیں ہے، صرف ان کی اپنی مروجہ اور خود ساختہ جو اصطلاحات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اجماع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اجماع آپ اس کو کہہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ان کے اس عمل کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ جس کام پر جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا ہی آپ اجماع لے لیں کہ اس کو 2 گتوں کے درمیان رکھ دیا گیا، سارے جو 7 قراءت تھیں ان کو ختم کر کے ایک قراءت کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ اس وقت کے جو
موجود تھے فقہا صحابہ علماء صحابہ سب نے ان کے اس عمل کی کیا کی تائید کی، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ تو یہ اجماع کے ذریعے سے یہ قرآن مجید اس قرأت کے اوپر کیا ہے اتفاق ہو چکا ہے۔ تو یہ اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں صحابہ کے دور کی ہمیں مل جائیں گی، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے نقل کیا ہے اس مسئلے کو۔ آگے فرمایا نولیہ ما تولی، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم وہی راستہ رکھیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اسی طرف ہی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر آخری نتیجہ کیا ہے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنم یہ بہت برا بچھونا ہے۔ تو انسان کو خود اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس نے کتاب و حکمت اس کی اتباع کرنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کی اتباع کرنی ہے، یا پھر اس کے مخالف اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے مد مقابل آ کر۔ اگر مد مقابل آ کے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرا نتیجہ پھر کیا ہے، جہنم ہے۔ اور جہنم کیوں، یہ بھی علماء نے یہاں پر واضح کیا ہے، کیونکہ گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کا کیا کر رہا ہے، یہاں پر انکار کر رہا ہے، بالکل مخالف آ رہا ہے نا، انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، کافر ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔